آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پاکستان میں بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے. نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, آرمی چیف بنانا تھا, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نامی شخص کو آرمی چیف انہوں نے بنا دیا. مجھے یاد سے خبریں ہیں کہ جو زبیر صاحب کے ہیں بھائی معاملات ہیں باجوہ صاحب سے, آپ پہلے سے جانتے تھے ان کو؟ میں جانتا تھا. میاں نواز شریف کو پتہ چلا کہ میں جانتا ہوں ان کو, انہوں نے 2-3 دفعہ میرے سے رائے لی. حالانکہ شروع میں تو نون لیگ کو لگتا تھا نا کہ اب ہمارا آرمی چیف آ گیا ہے, وہاں نئے چیف جسٹس آ گئے تھے. مریم بی بی نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا ایسے ہی تھا کہ پتہ نہیں ہوائیں, کہکشائیں, دریائیں, سمندر اور سب اچھا ہو گیا ہے, ایسے ہی تھا. اور وہی آرمی چیف وہی چیف جسٹس بعد میں پھڈا پڑ گیا, پینما آ گیا, نواز شریف صاحب چلے گئے. یہاں تک کہ خبر آئی کہ آپ کی اس ماحول میں باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقات کرنے کا وہ کس نے کہا سب سے پہلے کہ یار یہ ملو ان سے اور کچھ کرو؟ آپ کی پارٹی لیڈرشپ نے آپ سے کہا تھا کہ ذرا ملیں اور ٹرائی ٹو بریک دی آئس؟ میں اتنا وہ تو نہیں بھائی, آپ نے سوچا کہ چلو یار میرا بھی زیادہ تعلق ہے انصاف سے, میری لیڈرشپ خطرے میں. پہلی بات تو یہ کہ لیٹ می نواز شریف صاحب جیل میں نہیں, ایگزائل میں, وہ لندن چلے گئے تھے اور انہوں نے لندن سے آپ کو نواز شریف صاحب گئے تھے نومبر 2019 میں. صحیح ہے, باہر گئے تھے. اور بٹ ارلی دین دیٹ جب ان کی ایکسٹینشن ہوئی ہے, اس وقت وہ لندن میں ہی تھے. جی تو اس سے شاید 1 مہینہ پہلے گئے تھے. سو دس از اگست 2020 جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی, اور پھر تھوڑے ہی دنوں بعد آپ کی دوسری ملاقات ہوئی. اور اینڈ دیٹ واز دی لاسٹ ٹائم آئی میٹ. یہ دو اس کے بعد آپ کی آج تک ملاقات؟ آج تک ملاقات نہیں, فون پر ضرور بات ہوئی تھی, 2-3 دفعہ بات ہوئی تھی. اور یہ پہلی ملاقات کہاں ہوئی آپ کی باجوہ صاحب؟ پنڈی میں ہی ہوتی ہے, ان کے اپنے گھر پہ. اور ایک اچھی طویل ملاقات. آپ بھی معصومانہ سوال پوچھ رہے ہیں. اور کہاں ہوگی ملاقات؟ کوئی اچھے گھنٹوں طویل ملاقات. جی. اور اس میں ہی ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز فیوریس اگینسٹ پی ایم ایل این. نہیں, ہی وازنٹ فیوریس. آئی تھنک ان کی وہ جو پرسنل لیول پر بات چیت کرنے کا طریقہ تھا, اٹ واز ویری اکوموڈیٹنگ. اور یہ ایک کے بعد دوسری ملاقات ہوئی, یعنی کہ پہلی ملاقات کے بعد آپ نے کچھ کمیونیکیٹ کیا اپنی لیڈرشپ کو, اور پھر ایک پیغام لے کے گئے, تب کبھی دوسری ملاقات ہوئی. وہ پیغام کیا تھا؟ وہی سیم تھا. کہ ڈیٹیلز میں تو نہیں جا سکتا میں. مفاہمت کا ہی پیغام ہوگا نا. ہاں, مطلب ٹورڈز دی اینڈ بس یہ 2-4 باتیں. یہ آپ کو لگتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد میں باجوہ صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا؟ باپ پارٹی ایم کیو ایم یہ تو ہمیشہ کنٹرول میں رہتی ہیں, ان کو ادھر سے ادھر کر دیا, نو کانفیڈنس ہو گیا. ابھی یہ جو معاملات چل رہے ہیں, فار ایگزامپل ابھی پی ٹی آئی میں کیس چل رہا ہے جی انٹرا پارٹی الیکشنز کا. پی ٹی آئی نے کیا کوئی ڈفرینٹ الیکشن کرایا, یا ہر پارٹی میں مورل ایسی الیکشن ہوتا ہے نا پاکستان میں؟ وسیم, میں اس کو دوسری طریقے سے ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ جو جمہوریت ہوتی ہے اس میں ووٹنگ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, الیکٹورل پروسیس. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر جو ہوتا ہے وہ ووٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیا وہ اپنی اس پارٹی کو ووٹ کر سکتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں؟ یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا کہ بلے کو کوئی ووٹ نہیں کرنا چاہتا. یہ بھی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جی یہ انگلینڈ ہے اور یہاں تو آپ کو سمبلس کی ضرورت ہی نہیں ہے. واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک؟ 266 ڈائریکٹلی الیکٹڈ سیٹس ہوں گی, اس کے علاوہ کوئی 70 کے قریب ریزرو سیٹس ہوں گی. تو اگر پارٹی کا سمبل نہیں ہے تو ریزرو سیٹس میں, سو وہ جو ایون میچ بھی نہیں ہوتا. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ایک صحیح ایگزامپل ہوگی, اور جس کا ہم ہسٹری کی بات کر رہے ہیں کہ یہ بعد میں جا کے کوئی ریلائز کرے گا. اور آج آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ بھی میرا خیال ہے کہ آئی ہوپ فائز عیسیٰ اس چیز کا خیال کریں کہ he is an enabler towards free, fair and transparent election. کہ آپ کے دوسرے ملک. And who do you think is the most popular leader in Pakistan right now? آپ بتائیں نا, آپ کا زیادہ تجزیہ ہوتا ہے, آپ جاتے بھی رہے ہیں بازاروں میں. میں نے جو پولس کیے مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی کا پلڑا زیادہ بھاری ہے. اچھا, ہو سکتا ہے, بالکل. میں اس کو اب آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لوں گا آپ کی بات, کیونکہ آپ کریڈیبل ایک اینکر ہیں. میں کہتا ہے اخوان المسلمون زیادہ نہیں تو میں نہیں مانتا. نہیں میں نہیں مانتا, مطلب اتنی تو. اچھا, اگر میں کہتا پی ایم ایل نون زیادہ پاپولر ہے تو میں خود آپ کو حق کرتا کھڑا ہوں. لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں صحیح نہیں کہہ رہا ہوں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح کہہ رہا ہوں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی اور نون لیگ کی لیڈرشپ, یعنی آپ کی ایسوسیشن ایز وی اسپیک, وہ بالکل بھی نون لیگ سے اس طرح کی نہیں ہے جیسے کہ تھی. تو مطلب کہاں وہ محمد زبیر واز دی اونلی پرسن جس کو پارٹی لیڈرشپ کہہ رہی تھی کہ آپ آرمی چیف سے ملیں, معاملات بہتر کریں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج جو آپ کی ایسوسیشن نون لیگ سے اس طریقے سے اس کے 1 مہینے بعد, ایگزیکٹلی 1 مہینے بعد, سپتمبر 7 کو میں نے کہا نا لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی, اکتوبر کی 7 تاریخ کو آئی واز اپوائنٹڈ دی اسپوکس پرسن فار مریم نواز اینڈ نواز شریف. سو وہ کانفیڈنس تھا. تو ابھی کیا مسئلہ ہو گیا پھر, کیوں اب آپ کے اور نون لیگ کے وہ جو ایک ووٹ کو عزت دو کا ایک آیا تھا بیانیہ, وہ بڑا پاورفل بیانیہ تھا, بہت ہی پاورفل بیانیہ تھا. وہ جو سویلین سپریمیسی کی ڈریم تھی, کیا ابھی وہ اچیو ہو گئی ہے یا ہم اس کے قریب ہیں؟ میرا خیال ہے ابھی تو بہت دور ہے. نون لیگ نے کمپرومائز کر دیا نا اپنا ہی بیانیہ سویلین سپریمیسی کا. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ یہ تضاد ہے.
مطلب میں تو بالکل نہیں سپورٹ کرتا اس چیز کو. محمد زبیر آج نون لیگ کے کارکن ہیں؟ جی آپ ایسوسیٹڈ ہیں نون لیگ سے بھی؟ میں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا جیسے شاہد خاقان عباسی ہیں, تو مجھے کسی نے فون کر کے کہا تھا یار اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. چودھری نثار نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی نا, جاوید ہاشمی نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی, پارٹی سے تعلق ہو گیا. شاہد خاقان عباسی نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. اب بہت سے لوگ تو یہ کوشچن کرتے رہے کہ مفتاح اسماعیل پارٹی کا حصہ ہے یا نہیں ہے, اور میرے سے بھی پوچھتے تھے, تو میں کہتا مجھے ایکچولی پتہ نہیں, اندازہ نہیں. ابھی سلیکشن نہ انٹری کے وقت فارم